الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الوردز الجوفي البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلوم علمكم آمين يا رب العالمين أنه قال باب غسل الدم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة أن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إهدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرص بالماء وتنضحه بالماء وتصلي فيه. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة أبي عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضعي لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت. کہاں سے پڑھو؟ باب غسل الدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب غسل الدم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ سبق میں بھی انجاز کو ذکر کیا گیا تھا، یعنی ناپاکیوں کو اور ناپاکیوں سے پاک ہونے کے طریقے کو. کون کون سی چیز ناپاک ہے، اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے، یہ بحث تمہارے سامنے چل رہی ہے. اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ دم مسفوح جو ہے، بہنے والا خون جو ہے، وہ ناپاک ہے. اس وجہ سے یہ اگر بدن کو لگ گیا یا کپڑے کو لگ گیا تو اس صورت میں اس کو دھو کر پاک کرنا پڑے گا. اور اسی مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، باب غسل الدم. اور حدیث ذکر کی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بعض عورتوں کو حیض آتا ہے اور اس حیض میں اسی کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، فَكَيْفَ تَصْنَعُ، پس اس کپڑے کو کیا کرے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، وہ بہت ہی تنگی کا اور اسرت کا دور تھا. لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے بھی نہیں تھے، زیادہ مکانات بھی نہیں تھے، زیادہ برتن بھی نہیں تھے، اور نعمتوں کی بہت زیادہ کمی تھی. تو عامتاً ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک ہی کپڑا ہے اور اسی کپڑے میں حیض کے دن بھی گزارے. پھر جب حیض کے دن گزار گئے تو غسل کر لیا، تو غسل کرنے کے بعد بھی وہی کپڑے پھر پہننے پڑتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض کے دن میں جو کپڑے ہم نے پہنے تھے وہی کپڑے ہم کیا کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد بھی ہم کو وہی کپڑے پہننے پڑتے ہیں، تو آیا ہم اس کپڑے کو پھر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کپڑے کے اوپر دیکھ لو، حیض کے دن میں جو تم نے پہنے ہوئے ہیں اس میں اگر کوئی خون یا کوئی ناپاکی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس ناپاکی کو کھرچ دو، ختم کر دو، پاک کر لو، صاف کر لو، اور صاف کرنے کے بعد پہن سکتے ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دم مسفوح، بہنے والا خون، ناپاک ہے. اور اس وجہ سے اگر وہ کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے، تو جب تک اس خون کو دور نہیں کیا جاتا، دھویا نہیں جاتا، صاف نہیں کیا جاتا، وہاں تک وہ پاک نہیں ہوگا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی سے روایت ہے، ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی ہے کپڑے میں، تو اسی کپڑے کے متعلق ہم کیا کریں، کس طریقے سے کریں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحطہ ثم تقرصہ بالماء، تم اس کو پہلے کیا صاف کر لو، کھرچ دو، پھر اس کو پانی کے ذریعے سے دھو لو اور اس کو صاف کر لو پانی کے ذریعے سے، تو وہ پاک ہو جائے گا. اور پھر اس کپڑے میں نماز پڑھنا چاہیں تو اس کپڑے کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جی، دوسری حدیث بیان کی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، یہ
آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے پس میں پاک نہیں ہوتی، تو میں افاد الصلاۃ کہ نماز کو میں چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما ذالک عرقن، وہ ایک رگ ہے، ولیس بحیض، اور وہ حیض کا خون نہیں ہے، فیضا اقبلتا، حیضتوں کا جب تیرے حیض کا ایام آ جائے، فدعی الصلاۃ ویزا ادبرتا فغسلی ان کے دم، اور جب وہ حیض کے ختم پورے ہو جائیں تو خون جو تمہارے بدن پر کپڑے پر لگا ہوا ہو اس کو دھو لو، صاف کر لو، پھر نماز پڑھو۔ قال وقال ابی ثم توضئی لکل صلاۃ حتی یجی ذالک الوقت۔ حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں یہ بتایا کہ غسل دم مسفوح یہ ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کو دھونا ضروری ہے، دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا، تب اس صورت میں کیا ہو جائے گا، کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگا ہو تو وہ پاک ہو جائے گا، اور پاک ہو کر اس کپڑے کو یا اس بدن کو تم کیا ہے نماز وغیرہ میں استعمال کرنا چاہو تو استعمال کرنا جائز ہے۔ یہاں دوسری حدیث جو ذکر کی گئی وہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہے، ایک تو ہے حیض، حیض وہ ایک خون ہے جو عورت کو ہر مہینے میں کیا ہے آگے کے راستے سے آتا ہے، اس کو حیض سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی ایک دوسرا خون آتا ہے اس کو نفاس سے تعبیر کیا جاتا ہے جو بچہ کا پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور تیسرا ایک خون ہے جو عورت کو آگے کے راستے سے آتا ہے لیکن رحم دانے سے نہیں آتا بلکہ کیا ہے کسی دوسرے رگ سے آتا ہے اور نارمل خون کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو استحاضہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ خون جو آگے کے راستے سے آتا رہتا ہے اور وہ حیض کے ایام سے زیادہ ہے، کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن اگر آئے تو وہ حیض کا ہے، لیکن 10 دن سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر جتنے دن بھی زیادہ ہوں گے وہ خون جو ہوگا وہ استحاضہ کا ہوگا۔ اب یہ استحاضہ جو ہے ہر ایک کو عورت کے اپنے اپنی پریشانی یا اپنے اپنی حالات کے مطابق ہوتا ہے، کسی کو کیا ہے 2-4 دن کے بعد زیادہ خون آ کر بند ہو جاتا ہے، کسی کو مسلسل بھی چالو رہتا ہے، اور کبھی کبھی تو کسی عورت کو مسلسل خون ہی شروع ہو جاتا ہے اور وہ خون مہینے تک 2 مہینے تک آتا ہی رہتا ہے، تو ایسے وقت میں اس عورت کو استحاضہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چند صحابی عورتیں ایسی تھی کہ جن کو اس طریقے سے استحاضہ کا خون آتا تھا، اور یہ استحاضہ کا خون بہت کثرت کے ساتھ آتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاطمہ بنت حبیش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ کا مرض ہے، مجھے بیماری ہے، خون کے آنے کی بیماری ہے، اور وہ خون آگے کے راستے سے آتا رہتا ہے جیسے حیض کا آتا ہے اسی طریقے سے، تو جس طریقے سے حیض کے حالت میں نماز چھوڑی جاتی ہے اور نماز نہیں پڑھی جاتی، اس طریقے سے مجھے بھی جو خون آ رہا ہے وہ کثرت کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا افادئی صلاۃ، کیا میں بھی نماز کو چھوڑ دوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، ہاں حیض کے دنوں میں تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، معاف کر دیا، اس وجہ سے وہ معاف ہو گئی، لیکن استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے، اور بیماری کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی، جب تک آدمی میں نماز پڑھنے کی صلاحیت ہو وہاں تک اس کو نماز پڑھنا چاہیے، تو اس طریقے سے اگر تم کو یہ خون آ رہا ہے، تم اس کو حیض کا خون مت سمجھو بلکہ دم و ارقن، بلکہ کسی دوسرے مرض کا، دوسری کسی وجہ سے، دوسری کسی نس کی رگ کی وجہ سے یہ خون نکل رہا ہے، اس وجہ سے یہ دم استحاضہ ہے، اور دم استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ تمہارا حیض کے ایام جب آ جائیں، حیض کے سلسلے میں بھی کتاب الحیض میں تم نے سنا ہوگا کہ عورتوں کی 4 قسم ہے، سمجھ میں آنے، ایک تو یہ ہے کہ جس کے لیے دن بالکل فکس ہے، فلانی تاریخ ہو گئی، 2 تاریخ ہو گئی، 3 تاریخ ہو گئی، 3 تاریخ سے اس کو خون آتا ہے، ہر مہینے میں جہاں 3 تاریخ ہو گئی اس کو خون آنا شروع ہو گیا،
سمجھ میں آئے نا؟ اس کو معتادہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی عادت والی ہے، اس کی عادت پکی ہے۔ اب اس کو جیسی عادت ہو اتنے دن خون آتا ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہوتی ہے، کسی کو 7 دن کی عادت ہوتی ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن تک خون آئے گا وہ تو حیض کا ہوگا۔ حیض کا خون 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے 10 دن سے جو بھی زیادہ خون آئے گا وہ خون استحاضہ کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب تمہارے حیض کے ایام آ جائے، یعنی تمہاری جو عادت ہے، تمہارا جو وقت ہے، اس وقت میں تم نماز کو چھوڑ دو۔ اب 5 دن تم کو آتا رہتا ہے تو 5 دن، 6 دن تم کو آتا رہتا ہے تو 6 دن، یہ تمہارے حیض کے سمجھے جائیں گے۔ اور پھر مستقلاً جو تمہیں استحاضہ کا مرض ہو گیا، بیماری ہو گئی اور خون آتا رہتا ہے، تو جب تمہارے حیض کی عادت کے مطابق تمہارے عادت کے دن پورے ہو گئے تو اب تمہارا حیض پورا ہو گیا۔ اب جو خون آ رہا ہے یہ خون کیا ہے، حیض کا نہیں کہا جائے گا بلکہ استحاضہ کہا جائے گا۔ اس وجہ سے اب تمہیں غسل کر لینا چاہیے، اور غسل کر کے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی اب چونکہ یہ استحاضہ کا خون ہے، اور استحاضہ میں یہ عورت طاہرہ کے حکم میں ہوتی ہے، پاک کے حکم میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر اس نے غسل کر لیا تو غسل کرنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گی۔ وہ جو خون آ رہا ہے وہ حیض کا نہیں ہے، کسی رگ کا خون ہے، اس وجہ سے اس کو حائضہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اب تمہیں کیا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب اس نے غسل کیا، غسل کر کے عادت پوری ہو گئی، عادت پوری ہو گئی تو اس نے غسل کیا، اور غسل کر کے اس نے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد چونکہ اس کو استحاضہ ہے، اس وجہ سے خون آتا رہے گا، اس کو 1 دن بھی آئے گا، 2 دن بھی آئے گا، مسلسل چلتا رہے گا۔ تو اس کے لیے اب حکم یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے، جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو استنجا وغیرہ کر لے، جیسا کہ آمتن ہے، خون لگا ہوا تو اس کو صاف کر لے، اور وضو کر لے۔ اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ وہ خون جو آتا رہتا ہے، اس خون کے آنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کی نماز معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ معذور کے حکم میں ہو جائے گی، اور معذور کا جو حکم ہے وہ حکم اس کو لاگو ہوں گے، اور اس صورت میں اس کی نماز پوری ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا مرض ہے اور میں پاک نہیں ہوتی ہوں، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک عرق ہے، ایک تو دم عرق ہے، اور وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ بس جب تیرے حیض کے ایام سامنے آ جائیں بس نماز کو چھوڑ دو، اور جب وہ حیض کا ایام پورے ہو جائیں، ختم ہو جائیں، بس غسل کر لو اور خون کو تم صاف کر لو، پھر نماز پڑھو۔ قال ہشام وقال ابی ثم توضئی لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، اور ہر وقت کے لیے وضو کرو، اور وضو کر کے نماز پڑھو۔ اب اس صورت میں یہ معذور کا حکم ہو جائے گا، اور معذور کا وضو جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی معذور کسی قسم کا بھی ہو، کسی آدمی کو پیشاب کا مرض ہوتا ہے، کسی آدمی کو ہوا کا مرض ہوتا ہے، کسی آدمی کو خون کا مرض ہوتا ہے وغیرہ، تو ایسا مریض آدمی، اس کو اگر یہ چیز نکلتی رہتی ہے، ناپاکی نکلتی رہتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ایک نماز کا وقت ایسا گزرے کہ جس وقت میں اس معذوری سے بچ کر طہارت کو حاصل کر کے فرض نماز بھی وہ ادا نہیں کر سکتا، فرض نماز ادا کرنے جائے گا بھی تو وہ مرض اس کو پیش آ جائے گا۔ سمجھ میں آنے، یعنی آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے سمجھو کہ کم سے کم اس کو 2-3 منٹ بھی ایسے نہیں ملتے کہ جس کو پاک ہو کر بغیر عذر کے وہ صاف ہو کر وہ نماز پڑھ سکے، اتنے وقت میں بھی اس کو وہ مرض پیش آ جائے گا، تو پھر شریعت کی نظر میں ثبوت عذر کے لیے یہ کافی ہے، اور شریعت کی نظر میں وہ مرد یا عورت معذور قرار دی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوا میں عذر کب تک رہے گا یہ معذور؟ کہا کہ اب ہر نماز کے وقت میں کم سے کم 1 مرتبہ وہ عذر کا پیش آ جانا ضروری ہے۔ پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے تو پیشاب کا قطرہ نکل جانا، ہوا نکلتی ہے تو ہوا کا نکل جانا، خون رس رہا ہے، بہہ رہا ہے تو اس خون کا بہنا کم سے کم 1 مرتبہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا
یہ آدمی معذور قرار دیا جائے گا۔ اور پھر جب ایسا وقت آ جائے کہ پوری ایک نماز کا وقت، کوئی سے بھی نماز، کوئی ایک نماز کا وقت ایسا گزرے کہ جس میں طہارت کے ساتھ، پاکی کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیں، تو پھر اس صورت میں اس کا عذر ختم ہو جائے گا۔ اب اس معذور کا حکم کیا ہے؟ معذور کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوا تو نماز کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ فوراً اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب وضو اس نے کر لیا، اس وضو سے جب تک نماز کا وقت باقی رہے گا وہاں تک جتنی نفلیں، جتنی عبادتیں طہارت کے ساتھ کرنا پڑتی ہیں، وہ ساری عبادتیں وہ اسی وضو سے کر سکے گا۔ درمیان میں اگر وہ عذر پیش آ جائے، ناپاکی نکل آئے جو اس کو عذر ہے، تو اس عذر کی، ناپاکی کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جہاں وقت ختم ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ عامتاً یہ ایسا ہوتا ہے جیسے مثلاً اس نے وضو کیا ہے ظہر کی نماز کے لیے، تو ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے تک، سمجھ میں جو بگننگ وقت ہوتا ہے وہ اعتبار ہے، اذان کا اعتبار نہیں، بگننگ وقت ہو جائے گا، وہاں تک وہ ظہر کا عبادتیں کرتا رہے گا۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب اس کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ پھر وضو کیا تو اس عصر مغرب تک عبادت کر سکے گا، اور مغرب کے وقت غروب ہونے کے بعد پھر مغرب کے وقت داخل ہو گیا، پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا اور وہ عشاء تک چلے گا، اور عشاء سے لے کر فجر تک چلے گا۔ اور اس مسئلے کو تم نے ہدایہ میں وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ دخول وقت سے معذور کا وضو ختم ہوتا ہے یا خروج وقت سے معذور کا وضو ختم ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں مثلاً کسی نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا تو کیا سورج کے نکلنے تک اس کے وضو کو باقی رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ سمجھ میں آنے؟ لیکن جو لوگ دخول وقت بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ظہر تک، اس لیے کہ اب اس کے بعد تو ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا ہے۔ جی قال رحمه الله باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عامر بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وأن بقاء الماء في ثوبه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن النبي عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب النبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثر الغسل في ثوبه بقع الماء. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غسل المنی، منی کو دھونا، اور فرق ہو، اور یا فرق ہی یعنی اس کو خرچ دینا، اور تیسرا مسئلہ بتایا غسل ما یصیب من المرأ، عورت کے شرمگاہ سے جو ناپاکی لگتی ہے اس کو دھونے کے متعلق ذکر کیا۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ایک ہی ساتھ تین مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ذکر کیا کہ منی لگی ہو تو یہ منی کو پاک، منی جو لگی اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو دھونا پڑے گا، یا بغیر دھوئے بھی منی پاک ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا مسئلہ جو ذکر کیا وہ یہ بتایا کہ اگر منی کو خرچ دیا جائے تو خرچنے کی وجہ سے وہ جگہ، وہ کپڑا یا وہ بدن پاک ہو گیا کہ پاک نہیں ہو گیا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بتایا کہ عورت کو، مرد کی شرمگاہ کے اوپر اگر کوئی چکناہٹ لگی ہے، مثلا جمع کرنے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے چکناہٹ وغیرہ لگتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو گویا کہ تین مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ساتھ یہاں پر ذکر کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ منی اگر کپڑے کے اوپر لگی ہے، منی بدن کے اوپر لگی ہے، تو منی کپڑے پر لگنے کی وجہ سے یا بدن پر لگنے کی وجہ سے، اب جب تک یہ چونکہ وہ ناپاک ہے، اصل تو پہلی بحث تو اس میں یہ ہے کہ منی پاک ہے کہ منی ناپاک ہے۔ ہمارے نزدیک منی جو ہے وہ ناپاک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں منی پاک ہے، اور دلیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ انبیاء وغیرہ کی بھی پیدائش اسی منی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو پاک قرار دیا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب ہے کہ منی ناپاک ہے،
اور منی کو پاک قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی پیدائش ہوتی ہے، تو ماں کے پیٹ میں جو بھی بچہ ہوگا وہ جو بھی کھائے گا 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہ کر زندگی گزارے گا، تو وہاں پر تو وہ دم حیض ہی کو وہ کھاتا رہتا ہے، تو کیا دم حیض بھی پاک قرار دیا جائے گا؟ اس وجہ سے تمہاری یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ بہرحال منی ناپاک ہے۔ جب منی ناپاک ہے تو اس کو دوسری ناپاکیوں کو جس طریقے سے دھویا جاتا ہے اور دھو کر اس کو پاک کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے منی کو بھی دھو کر اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر بھی، کپڑے مبارک پر بھی کبھی کبھی کیا ہے منی لگ جایا کرتی تھی، تو میں اس جگہ کو دھو لیا کرتی تھی۔ منی جتنی جگہ پر لگی ہے بس اتنی جگہ کو دھو دینا وہ کپڑے کو پاک ہونے کے لیے کافی ہے، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پر منی لگ جایا کرتی تھی تو میں اس جگہ کو دھو لیتی تھی۔ پورا کپڑا سوکھا ہو اور اس میں تھوڑی سی جگہ کو دھو لیا جائے تو اس دھونے کی وجہ سے، پانی لگنے کی وجہ سے کچھ کپڑے میں ایک قسم کی چمک یا پانی محسوس ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر جب منی لگ جایا کرتی تھی تو اس منی کو میں دھو لیا کرتی تھی، اور اس منی کو دھونے کی وجہ سے اس کپڑے میں جو پانی کی وجہ سے گیلا پن یا پانی کی وجہ سے وہ چمکاہٹ نظر آتی تھی، وہ میں دیکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کپڑے کو پہنا جو کوئی دھویا ہوا بھی ہے اور سوکھا بھی ہے، تو وہ دھویا ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے پانی کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ منی اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو لگنے کی وجہ سے اس کپڑے کا، اس منی کا دھونا ضروری ہے، اور جس جگہ پر وہ لگا ہے اس جگہ کو دھو لیا تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ تو مسئلے کے اعتبار سے بتایا کہ اتنی جگہ کو دھو لو گے تو پاک ہو جائے گی۔ اگر تم پورا ہی کپڑا دھو لو جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں دھویا جاتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن اگر کسی کے پاس دوسرے کپڑے نہ ہو تو اس صورت میں اگر اسی کپڑے کو استعمال کرنا ہو، اسی چادر کو استعمال کرنا ہو تو جس جگہ پر لگا ہے اتنی جگہ دھو لو، وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ غسل المنی، یہ دوسرا مسئلہ بتایا۔ منی کو پاک کرنے کی دوسری کیا کیا صورتیں ہیں؟ میں نے شروع میں پہلے بتایا تھا کہ بعض ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک ہونے کے لیے صرف دھونا ضروری ہے، لیکن پاک ہونے کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، کھرچ دینا اور اسی طریقے سے رگڑ دینا اور اسی طریقے سے اس چیز کا سوکھ جانا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اصل میں آج کل جو منی ہے ہمارے یہاں، اور خاص کر کے ہمارے زمانے کی جو منی ہے وہ کیا ہے، بالکل پیشابی کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی طریقے سے تندرستی جب اعلیٰ قسم کی ہو تو بدن میں ہر چیز اعلیٰ قسم کی ہوگی، منی جو ہوگی وہ بھی اعلیٰ قسم کی ہوگی، تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منی ہوتی تھی وہ بہت ہی گاڑھی ہوتی تھی، جس طریقے سے ہماری ریٹھ یا ہمارا بلغم وغیرہ جو ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نا، اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منی ہوا کرتی تھی وہ اتنی گاڑھی ہوا کرتی تھی، طاقت کی وجہ سے، تندرست کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج طاقت اور تندرستی اور اس کے ساتھ کھانا پینے کی سارے طریقے راستے ہمارے خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہماری منی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پیشاب کا قطرہ نکلا یا منی نکلا۔ بہرحال یہ کمزوری کی وجہ ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منی تھی وہ بہت ہی گاڑھی تھی، تو اب اگر کسی آدمی کو بلغم کی طرح گاڑھی منی اگر نکلی ہے اور وہ کپڑے پر لگی ہے، وہ بدن کے اوپر لگی ہے اور اس کو ہی نکال دیا گیا ہے، جیسے ریٹھ کو نکال دیا جاتا ہے اور نیچے کچھ بھی نہیں لگا رہتا، کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے، تو اس طریقے سے اگر ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یا منی تو تھی پتلی لیکن وہ بہت دیر ہونے کی وجہ سے بالکل وہ خشک ہو گئی، سوکھ گئی، اور سوکھنے کی وجہ سے اب اس کو کیا ہے، ہم نے اس کو رگڑ لیا اور اس کو کھرچ دیا، اور کھرچنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے اثر ختم ہو گیا، تو اس اثر کے ختم ہونے کی وجہ سے، منی کے نکل جانے کی وجہ سے، کھرچ دینے کی وجہ سے بھی وہ جگہ پاک ہو جائے گی، وہ فرق ہے ہی۔
اور تیسرا مسئلہ بتایا کہ اگر مرد جب عورت کے ساتھ جمع کرتا ہے تو جمع کرنے کے بعد جب وہ دخول کرتا ہے تو دخول کرنے کی وجہ سے اس کے عضو کے اوپر ایک قسم کی چکناہٹ اور ایک قسم کی تری لگ جاتی ہے، اور یہ تری جو ہے عورت کے فرج کی وجہ سے لگتی ہے، اس وجہ سے وہ تری ناپاک ہو گئی، اب اس کو دھونا لازم اور ضروری ہے۔ وہ غسل و ما یصیب من المرأۃ، ہمارے حضرت اقدس نور علیہ مرکزو فرماتے ہیں کہ غسل و ما یصیب من المرأۃ، جو ابھی بتایا کہ عورت کی فرض سے جو نجاست لگے گی اس کو دھونا پڑے گا، اس کا مسئلہ تو آگے آئے گا۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مرد کے عضو پر جس طریقے سے مردوں کو منی کا خروج ہوتا ہے، اس طریقے سے عورت کو بھی منی کا خروج ہوتا ہے، جیسا مسئلہ پہلے بتایا تھا۔ اگر وہ مرد کے عضو پر عورت کی منی لگی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو بھی دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے کیا ہو جائے گا؟ پاک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ حدیث بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ کنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر کبھی منی کا اثر، منی لگ جایا کرتی تھی تو میں اس منی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگی ہے اس کا منی کو دھو دیا کرتی تھی، پاک کر دیا کرتی تھی، صاف کر دیا کرتی تھی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے اور جس جگہ پر میں نے دھویا ہے وہ پانی کی بقع، پانی کی جگہ کپڑے میں وہ گیلا ہونے کی وجہ سے صاف طور پر نظر آیا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منی کو بھی پاک کرنے کے لیے اس کو دھونا ضروری ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی کا اثر جو لگا ہوا ہوتا تھا اس کو دھو لیا کرتی تھی۔ دوسرا، عمرو بن میمون عن سلیمان بن یسار وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان المنی یصیب الثوب، منی کے متعلق جو کپڑے پر لگ جاتی ہے، بعض مرتبہ جمع کرنے کی وجہ سے یا کسی دوسرے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے یا جنابت کی وجہ سے کسی وجہ سے کپڑے پر اگر منی لگ گئی ہو تو پھر اس صورت میں اس کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فقالت، تو انہوں نے کہا کنت اغتسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پر بھی کبھی کبھی منی لگ جایا کرتی تھی اور میں اس منی کو دھو دیا کرتی تھی، اور دھونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کو پہن لیا کرتے تھے، اور پہننے کے بعد ثم یخرج الی الصلاۃ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور دھونے کی وجہ سے دھونے کا اثر جو ہے، دھونے کی علامت جو ہے اس میں پائی جاتی تھی کہ وہ پانی جس جگہ پر لگا ہوا ہوتا تھا وہ جگہ گیلی ہونے کی وجہ سے چمکتی رہتی تھی۔ تیسری حدیث، عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کانت تغسل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی کو دھوتی تھی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اراہ فیہ بقعۃ او بقعن، پھر میں اس میں دیکھتی تھی اس حصے کو، پانی کے ساتھ بھیگے ہوئے حصے کو دیکھتی تھی۔ جی قال رحمه الله باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يزل أثره به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في بقع الماء. وبه قالت سنة عمرو بن خالد قالت سنة زهير قالت حدثنا عمرو بن ميمون وابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أروا في بقعة أو قال بقعة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر کوئی ناپاکی لگی ہو، اب اس کو اچھی طریقے سے کھرچ کر، صاف کر کے، دھو کر، صابو وغیرہ کے ذریعے سے بھی دھو کر 3 مرتبہ دھو گے تو 3 مرتبہ دھونے کے بعد وہ چیز کا جب اثر ہے، وہ جسم ہے، وہ جسم اور جو اثر اگر نکل گیا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا جسم ہے کہ جس کی وجہ سے
4 مرتبہ دھونے کے بعد نکلا، 5 مرتبہ دھونے کے بعد نکلا، تو ایسے وقت میں مثلاً پاخانہ لگا ہوا ہے یا منی لگی ہوئی ہے کہ وہ نکلی نہیں، تو 3 4 5 مرتبہ دھونا پڑے، تو جتنی مرتبہ بھی دھونا پڑے اس کو دھونا پڑے گا، اور دھونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا۔ عام متن 3 مرتبہ دھونے میں پاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو گیا۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ناپاکی ایسی ہے کہ لگ گئی ہے، تم نے اس کو دھویا، اس کا اثر ختم ہو گیا، اس کا جسم ختم ہو گیا، لیکن اس کا کلر کپڑے کے اوپر لگ گیا۔ اب وہ کلر نہیں جاتا، اثر نہیں جاتا، رنگ نہیں جاتا، اور رنگ باقی رہ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں رنگ اگر باقی رہ جائے تو اس کے رنگ کو بھی دور کرنا، اس کے نشان کو بھی دور کرنا ضروری نہیں ہے، وہ کپڑا پاک قرار دیا جائے گا۔ اذا غسل الجنابت او غیرہا، اگر کسی آدمی نے جنابت میں منی وغیرہ کو لگا ہوا تھا اس کو دھو لیا، یا اس کے علاوہ دم الحیض کا خون لگا ہوا تھا اس کو اس نے دھو لیا، فلم یذهب اثرہ، پس اس کی نشانی اور اس کا کلر یہ اگر نہیں گیا، تو اس صورت میں 3 مرتبہ دھونے کے بعد اگر کلر باقی رہ جائے، اثر باقی رہ جائے، تو اس اثر کے باقی رہنے کی وجہ سے، دبے کے باقی رہنے کی وجہ سے، نشانی کے باقی رہنے کی وجہ سے اس کپڑے کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ کپڑا پاک قرار دیا جائے گا۔ بعض مرتبہ خون وغیرہ ہے، وہ اگر فوراً دھو لو تو اس صورت میں نکل جاتا ہے، لیکن اگر سوکھ جائے تو پھر اس صورت میں دھبا اس کے اوپر کلر ذرا سا لگا رہ جاتا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ اس طریقے سے اگر علامت باقی رہ جائے، نشان باقی رہ جائے، تو اس صورت میں وہ ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کپڑے سے ناپاکی کو دھوتی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور دھونے کا جو اثر اور علامات ہیں وہ اس میں باقی رہتی تھی، اور اس طریقے سے معلوم ہوا کہ علامت اگر رہ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ دوسری حدیث ذکر کی کہ کانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراہ فی بقعۃ او بقعان، میں اس میں کیا ہے دیکھتی تھی، اس میں کچھ حصے کو کہ جو کیا ہے جس جگہ پر لگی ہوئی تھی وہ پتہ چلتا تھا، تو اثر کے باقی رہنے کی وجہ سے اس جگہ کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ جی قال رحمه الله: باب أموال الإبل والدواب والغنم ومرابيضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والصدقين، والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا والثم سواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي قلابة عن أنس قال قدموا ناس من أكل أو قرينا فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها والبانية، فانطلقوا فلما صحوا فقاتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرى يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلاب: هؤلاء سرقوا وقاتلوا وكفروا بعد إيمان وحاربوا الله ورسوله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو الطياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں پر جانوروں کے پیشاب کے متعلق ذکر کیا کہ جانوروں کا پیشاب بھی پاک ہے یا جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے، مثلاً بکری ہے، اور اسی طریقے سے گائے ہے، یا اسی طریقے سے بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ اس کے پاخانہ تو ناپاک ہے، وہ تو رجسن یا رکسن جیسے پہلے آیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یار ڈلا لے کر آؤ، تو وہ ایک کیا ہے گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکس فرما دیا۔ تو جانوروں کا پاخانہ جو ہے وہ تو ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، لیکن پیشاب کا حکم کیا ہے، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طریقے سے امام شافعی اور دوسرے اماموں کے نزدیک جس طریقے سے انسانوں کا پیشاب ناپاک ہے، اس طریقے سے جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بدن پر لگ جائے گا، کپڑے پر لگ جائے گا، تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا،
وہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے وغیرہ، اور تو ان کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہے، بلکہ پیشاب کو پاک قرار دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ وہ پیشاب کو جس طریقے سے پسینہ وغیرہ کے متعلق تم نے سنا ہوگا کہ پسینے کا کیا حکم ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ پسینہ کا بھی وہی حکم ہے جو لعاب کا حکم ہے۔ جس کا لعاب پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے، جس کا لعاب ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فرماتے ہیں کہ جس کا یہ جانور جو ہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور اس کے گوشت کے کھائے جانے کی وجہ سے اس کا لعاب بھی پاک ہے۔ گائے اگر برتن میں منہ ڈال لے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس طریقے سے اس کا کیا ہے، پیشاب کو بھی پاک قرار دیا گیا ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ ناپاک ہے۔ بہرحال دوسری دلیل ان حضرات کی جو پیشاب کو معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے پیشاب کو جو پاک قرار دیتے ہیں، ان کی یہ ہے کہ قبیلہ اورنیہ کے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جو ہیں جنگل میں رہنے کے عادی ہیں، اور جنگل میں رہنے کے عادی ہونے کی وجہ سے یہ شہر وغیرہ میں رہنا ہمیں مناسب نہیں لگتا، ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر اجازت ہو تو ہم جنگل ہی میں رہیں اور جنگل میں بود و باش اختیار کریں۔ سمجھ میں؟ اس وجہ سے کہ آدمی کو بعض مرتبہ کیا ہے، جنگل میں رہنا پسند آتا ہے، اور بعض مرتبہ بعض آدمی جو ایسے ہوتے ہیں ان کو جنگل میں رہنا، تنہائی میں رہنا، سکون میں رہنا اچھا نہیں لگتا، ان کو تو بھیڑ بھاڑ والی زندگی اور بھوں بھاں والی زندگی اچھی لگتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے کیا ہے، ایسے آدمی کو شہر میں اچھا نہیں لگتا، ان کو تو وہی زندگی اچھی لگتی ہے، اور شہر والوں کو گاؤں میں اچھا نہیں لگتا، ان کو تو شہری زندگی اچھی لگتی ہے۔ بہرحال انہوں نے آ کر شکایت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو شہر میں رہنا، مدینہ منورہ میں رہنا تم کو موافق نہیں آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، جنگل میں چلے جاؤ، ہمارے صدقات کے جو اونٹ ہے وہ جنگل میں رکھے ہیں ہم نے، تاکہ وہ کھائے، وہاں ان کو کھانے پینے کی سہولت ہو وغیرہ، اس وجہ سے فلانی جگہ پر چلے جاؤ، ہمارے صدقات کے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، تم اس اونٹوں کے نگہبانی بھی کرنا، حفاظت بھی کرنا، اور اس کا کیا ہے، دودھ وہ بھی پینا، اور ان کا پیشاب بھی پینا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ لوگ کیا ہے، چلے گئے۔ کچھ دن وہاں جا کر رہنے کی وجہ سے جنگل کی صاف آب و ہوا کی وجہ سے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تندرستی دے دی، وہاں جا کر انہوں نے دودھ بھی پیا اور اونٹ کے پیشاب وغیرہ کو بھی پیا۔ سمجھ میں؟ اب مسئلہ تو ابھی آگے بتائیں گے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب تو ہمارے نزدیک ناپاک ہے، اس کو پینا جائز نہیں ہے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پینے کے لیے کیسے فرمایا؟ ناجائز چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے خود نہیں کھا سکتے، اس کو کسی دوسرے کو کھانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، تو اس وجہ سے یہاں پر ایک تو یہ مسئلہ آ گیا، سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مسئلہ آ جائے گا تداوی بالمحرمات، حرام چیزوں کے ذریعے سے دوا کرنا، یعنی دوا کے طور پر حرام چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ایک مستقلاً مسئلہ ہے، فقہ میں تمہارے سامنے آئے گا، اور یہی مسئلہ
آج کل کی اصطلاح میں ہمارے یہاں بھی آتا ہے کہ بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں، اس میں الکوہل یا ناپاک چیزیں اس میں ملائی گئی ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا بھی اس کے ذریعے سے جواب مل جائے گا کہ دیکھو پیشاب تو مناسب نہیں تھا، ناپاک تھا، لیکن ان کا علاج اس کے بغیر نہیں تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پر اس کو بتایا، اس وجہ سے ناپاک چیز کے بغیر علاج ممکن نہ ہو، تندرستی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں مجبوراً اس چیز کو استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ آج کل کی دوا میں بھی عام متن کیا ہے، الکوہل آتا ہے، اور یہ الکوہل کے بغیر شاید ہی کوئی چیز بچی ہوئی ہو، تو اس وجہ سے الکوہل والی دوا کا استعمال کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ ہاں، نہ استعمال کرو احتیاط کی وجہ سے وہ دوسری بات ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے اس کی گنجائش سے استعمال کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کے پیشاب پینے کا حکم فرمایا، چنانچہ وہ پیتے رہے اور تندرست بھی ہو گئے۔ تندرستی ہو گئے تو پھر ان میں شیطانیت لوٹ کر آ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نگران تھے، سپروائزر تھے، ان جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے جو آدمی رکھے ہوئے تھے، ان کو پکڑا اور ان کو کیا ہے، آنکھ میں گرم گرم سلائی ڈالی، اور اس طریقے سے ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ جو اونٹ تھے وہ اونٹ کو چرا کر وہ بھاگ نکلے۔ سمجھ میں؟ حضرت سلمہ ابن اقوع نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت تیز دوڑنے والے بھی تھے اس زمانے میں۔ ان کو پتہ چلا تو وہ لوگوں کے پیچھے دوڑے، اور انہوں نے تیر اندازی کی، اور تیر اندازی کر کے انہوں نے عقل کا کام کیا کہ دوڑے وہ روڈ کی ایک طرف سے یہاں سے تیر مارا، پھر جلدی سے درمیان میں آ گئے، اور درمیان میں آ کر دوسرا تیر یہاں سے مارا، اور پھر اس کونے پر آ کر ایک تیسرا تیر مارا، تو تینوں طرف سے تیر پہنچا، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ بہت سارے آدمی، حالانکہ ایک ہی آدمی تھے۔ بہرحال پھر کیا، انہوں نے آواز بھی لگائی، اور آواز لگانے کی وجہ سے اس زمانے میں جیسے لوگ مدد کے لیے دوڑ کر آ جاتے ہیں، اس طریقے سے دوڑ کر بھی آ گئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے اونٹوں کو چرا کر بھاگ رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، وہاں فیصلہ ہوا، تو انہوں نے جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کو، اونٹ کی حفاظت کرنے والوں کو جس طریقے سے قتل کیا تھا، قصاصاً اسی طریقے سے ان کو بھی قتل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھ میں گرم گرم سلائی ڈالی تھی اندھا کرنے کے لیے، ان کو بھی ان کی آنکھوں میں گرم گرم سلائی ڈالی گئی، اور پھر اس صورت میں اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خداموں کو پانی مانگنے کے باوجود انہوں نے ان کو پانی وغیرہ نہیں دیا تھا، پیاسا مارا تھا، تو اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی اسی طریقے سے پیاسا مارا گیا اور دھوپ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ یہ پورا واقعہ ہے، اس کو قصہ ارنیین سے تعبیر کیا جاتا ہے، ارنی قبیلہ کے یہ حضرات تھے۔ اس میں دوسری بھی بحث ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک چیزوں کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں انسان کے لیے فائدہ ہے، انسان کے لیے مفید ہے، وہ مفید چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے اس میں فائدہ ہمارے لیے رکھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہمارے پر حرام ہے اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اس وجہ سے منع کیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حقیقی معنی میں سچے مسلمان نہیں ہوئے تھے، دکھلاوے کے طور پر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اگر وہ سچے طور پر مسلمان ہوئے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو
یعنی صدقات کے اونٹوں کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے اونٹوں کو وہ چوڑا کر اور بھگا کر نہ لے جاتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی حفاظت کرنے والے کو کیا ہے قتل نہ کرتے، صحابہ کو قتل نہ کرتے. انہوں نے یہ کام کیا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ باطن سے، دل سے کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور دل سے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جس طریقے سے ظاہری طور پر گندے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے باطنی طور پر، قلبی طور پر بھی وہ گندے تھے. اور اس گندے ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج جو بیان کیا تھا پیشاب پینے کا، وہ اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ گندے کو گندگی سے ہی فائدہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال یہ قصہ ارنین ہے. کہاں گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قدم اناس من عقل، قبیلہ عقل یا قبیلہ اورینہ، اورینیہ، یہ دونوں نام ہیں ایک ہی قبیلے کے، قبیلہ عقل کے یا قبیلہ اورینہ کے کچھ آدمی آئے. فجتووا المدینہ تھا، یعنی مدینہ منور آنے کے بعد مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے ان کو کچھ بیماری لاحق ہو گئی، کچھ بیمار ہو گئے، کوئی امراض ان کو ہو گئے. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بلقاحن وان یشربوا من ابوالها والبانها. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم کیا کرو، دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ اور اپنے جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اٹھ کے پیشہ وغیرہ کو پینا. فانطلقوا فلما صحوا، وہ چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا تھا اس طریقے سے انہوں نے علاجاً دودھ بھی پیا اور اونٹ کے پیشہ وغیرہ کو بھی پیا. جب وہ تندرست ہو گئے قتلوا رای النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تندرست ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانوں کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی حفاظت کرنے والے کو قتل کیا. واستاقوا النام، اور جو اونٹ تھے وہ اونٹ کو ہکا کر لے گئے، وہ چوری کر لیا، وہاں سے بھاگ لیے وہ. اب یہ جنگل میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ مدینہ میں خبر آتے ہوئے دیر لگے گی، لیکن خبر تو آئی جائے گی. مدینہ منورہ میں فجاء الخبر فی اول النہار، دین کے ابتدائی حصے میں مدینہ منورہ میں خبر آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو وہ لوگ چورا کر لے کر بھاگ گئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹوں کو چرانے والوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. سمجھ میں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اس زمانے کے اعتبار سے یا صباحا یا صباحا کر کے اعلان کیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اعلان کر کے وہ تو خود ہی ان کو پکڑنے کے لیے اکیلے نکل پڑے، اور جب وہ مدینہ منورہ میں آواز پہنچی تو آواز پہنچنے کی وجہ سے اس زمانے کے اعتبار سے لوگ نکل آئے، تو وہ لوگ پیچھے سے آ رہے تھے. فجاء الخبر فی اول النہار فبعث فی آثارہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنے کے لیے ان کے نقش قدم پر آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو، ان کو پکڑ کے لاؤ. فلما ارتفع النہار، جب دین اچھی طریقے سے اونچے چڑھ گیا، یعنی ابتدائی صبح صادق کے وقت مثلا 8 بجے آج کل کے حساب سے 8 بجے اطلاع ہوئی، اور پھر جب سورج خوب اوپر چڑھ گیا 11:30 بج گئے، ایسا وقت آ گیا یعنی خوب سورج اونچا ہو گیا. حتی جی بہم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کے پیچھے دوڑے تھے، وہ ان کو پکڑ کے لے آئے. فامر فقطع ایدیہم، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ فرما کر انہوں نے جس طریقے سے قتل کیا تھا، انہوں نے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانوں کو مارا تھا، اسی طریقے سے قصاصاً ان کو بھی قتل کرنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. فامرا، بس حکم فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس کاٹے گئے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو. انہوں نے بھی اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اس وجہ سے. وہ سومیرت آئینہم،
اور ان کی آنکھوں میں بھی سلائی کو گرم کر کے رکھا گیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے جو نگران تھے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا۔ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور پھر ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے نگرانوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ یستسقون، وہ پانی طلب کرتے تھے، فلا یسقون، بس ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، چنانچہ وہ بھی اسی طریقے سے پیاس میں یہ لوگ بھی مر گئے۔ قال ابو قلابہ، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو سند میں راوی ہے، ان ابی قلابہ، تو ابی قلابہ کہتے ہیں فَهُولَئِ سَرَقُوا، ان لوگوں نے ایک تو چوری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو چرایا، وَقَتَلُوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے نگہبانوں کو قتل کیا، اور تیسرا وَكَفَرُوا، جو مدینہ منورہ میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، اب اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، اس وجہ سے وہ مرتد بھی ہو گئے بعد ایمانہم، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گویا کہ انہوں نے لڑائی کا مسئلہ اختیار کیا۔ حارب اللہ و رسولہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا جو ابھی تمہارے سامنے گزرا۔ جی قال رحمه الله باب ما يقام من النجاسة في السمن والماء، وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، وقال حماد لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. أدركت ناسا من السلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارات سقطت في سمن فقال ألقوها وما حول وكلوا سمنكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فطرحوه. وقال معن حدثنا مالك ما لا أحصي يقول عن ابن عباس عن ميمونة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون في يوم القيامة كهياتها أو إذا طعنت تفجر دما لون الدم والعرف عرف المسك. باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء، ابھی تک جی آدم فجاورنا فبس، اچھا حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا ابو طیاء عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنی المسجد فی مرابض الغنم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بنانے سے پہلے مرابض الغنم، بکریوں کو باندھنے کے جو باڑہ ہوتا ہے، جو بکریوں کے باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بکریوں کے باندھنے کی جو باڑہ یا بکریوں کے باندھنے کی جو جگہ ہوا کرتی ہے، جہاں بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ایسا تم نے دیکھا ہوگا کہ اس صورت میں وہ جگہ جو ہے، وہ باڑہ جو ہے، وہ کہیں تو گوبر پڑا ہوگا، کہیں لیت پڑی ہوگی، کہیں پیشاب پڑا ہوگا، وہ جگہ ساری کی ساری تقریباً گندی ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات رہی کہ وہ سوکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مسجد نبوی نہیں بنائی، یا یہ معمول تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے چلے، اور مکہ مکرمہ سے چلنے کے بعد جس راستے کو ہم آج کل کے زمانے میں 4 یا 6 گھنٹے میں تو بس کے ذریعے سے یا کاروں کے ذریعے سے پورا کر لیتے ہیں، طریق الہجرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جس سے ہجرت فرمائی تھی، سمجھ میں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 ہفتے کے بعد پورا کیا۔ پیدل چل کر آ رہے تھے، 1 ہفتہ لگے گا۔ اس میں جہاں آج کل مسجد قباء ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں تشریف لائے۔ اس وقت سعودیہ میں جو راستہ بنا ہے
وہ بھی طریق الہجرہ پر بنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہجرت کی تھی اسی راستے پر بنا ہے. اس وجہ سے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آج بھی کیا ہے قباء کی مسجد والا علاقہ پہلے آتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. کتنا قیام فرمایا اس میں مختلف روایت آتی ہے. ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 14 دن یا زیادہ سے زیادہ 21 دن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے یا 3 ہفتے مسجد قباء میں، وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. اور وہاں پر قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ وہاں پر مسجد بنانے کا کام کیا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم مسجد قباء سے تعبیر کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، 14 دن قیام کیا یا 21 دن قیام کیا، بخاری کی روایت میں بھی آئے گا. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کی طرف چلے. تقریباً 3 یا 4 میل کا فاصلہ ہوتا ہے مسجد قباء سے مدینہ منورہ کے درمیان. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، اور پھر جب ہر ایک صحابی یہ چاہتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مہمان ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی کو بتا دیا ہے، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہاں میں اتروں گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس وہ بیٹھ گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اتر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپری منزل میں تشریف رکھیں، میں نیچے رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوگی، تمہیں بھی تکلیف ہوگی، اس وجہ سے تم اوپر رہو، میں نیچے رہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر رہنے لگے. اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے. ظاہر بات ہے کہ نماز تو فرض ہو ہی چکی تھی، اس وجہ سے کہ نماز کی فرضیت ہوئی تھی معراج کے موقع پر، اور معراج ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، تو نماز کا ہی تو فرض ہو چکی تھی. اس وجہ سے ہاں مکہ مکرمہ میں کھلم کھلا آزادی کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھنا بہت مشکل تھا، چپکے چپکے لوگ پڑھا کرتے تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں کبھی جماعت بھی کر لی، لیکن عام وطن کیا ہے تنہا پڑھنا ہوتا تھا کافروں کے ڈر کی وجہ سے. مدینہ منورہ آ گئے تو آسانی ہو گئی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے گئے ہو مدینہ منورہ، کبھی اس قبیلے کے پاس گئے، کبھی اس قبیلے کے پاس گئے، کبھی اس محلے میں گئے، کبھی اس محلے میں گئے، کبھی یہاں گئے، کبھی وہاں گئے، اس طریقے سے ہوتا رہتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، اور وہاں اگر نماز کا وقت آ جاتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو مسجد نبوی ابھی بنی ہوئی نہیں تھی. اس وجہ سے جس جگہ پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، موقع محل کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا یا صحابہ کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور اس صورت میں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے یہاں گئے اور وہاں ان کے بکریوں کے باندھنے کی جگہ تھی، بکریوں کے باندھنے کا باڑا تھا، وہاں پر تشریف فرما ہے اور وہاں نماز کا وقت آ گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بھی نماز پڑھ لی. سمجھ میں آیا؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ تو اس وقت میں بہت ہی پاک صاف ہو گئے ہیں، اس وجہ سے نماز مسجد ہی میں پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر تم کاشتکار ہو، کھیڑوت ہو، تمہارے گھروں میں بکریاں ہیں، تمہارے گھروں میں بیل ہے، جانور ہے وغیرہ، جیسے ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں ہمارے گھروں میں ہوتا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ تو وہاں پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
تو ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ وہاں تو پاخانہ پڑا ہوگا، پیشاب پڑا ہوگا، چھینٹے پڑے ہوں گے، اس لیے وہ باڑا جو ہے وہ جانوروں کے باندھنے کی جگہ ہے، ہمارے نزدیک ناپاک ہوگی اور ہم وہاں پر نماز نہیں پڑھتے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی جگہ ہو اور وہ جگہ پیشاب گرنے کے بعد بھی اگر خشک ہو گئی ہو، پاک ہو گئی ہو، تو وہ جگہ پاک ہے، وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھنا درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرابض الغنم، بکریوں کے باندھنے کی جگہ میں، بکریوں کے باڑے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنی المسجد۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی زیادہ ثواب ہے، اور یہاں مسجد وغیرہ نہیں ہے، تو جس جگہ پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر سے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تھوڑی سی جگہ پڑی ہوئی ہے، وہاں کچھ ایک آدھ دو قبر ہیں اور کچھ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلانے لوگوں کی ہے، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ مدینہ منورہ کی تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے کچھ رشتہ داروں کی وہ جگہ تھی، تو اس وجہ سے صحابہ نے کہا کہ یہ آپ کے ماموزاد بھائیوں کی جگہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ پر ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، سامعینوں نے قیمت بتاؤ کیا قیمت ہوتی ہے اس کی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، سمجھ میں آئے نا، اور یہ زمین ہماری ہے، ہم بھی آپ کے، زمین بھی آپ کی، اس میں پیسے کی کیا ضرورت ہے، ہم ویسے ہی دیتے ہیں، خود قبول کر لو۔ سمجھ میں؟ موجودہ زمانے میں اگر آپ حضرات کے یہاں ہوتا ہے ایسا کہ کسی کے لیے، استاد کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جاتے ہیں، واہ 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 جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا ہوا کر کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم اس کی قیمت دیں گے، اور اس کی قیمت مقرر کی گئی، اور وہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے ادا کی، اور اس جگہ پر مسجد بنی جس کو آج مسجد نبوی سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مختصر سی جگہ تھی جماعت خانے کی، سمجھ میں آئے، اس وقت اس میں اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف نماز کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہی درخت جو تھے اس کو کاٹ کر اس کے تنے سے ستون بنائے گئے، اور اسی کے اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے گئے، یہ مسجد ہو گئی سیدھی سادی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کوئی زیادہ نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں پھر نئے سرے سے تعمیر ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تعمیر ہوئی، سمجھ میں؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی، وہ اپنے پیسے سے تعمیر کی، اور بہت شاندار طریقے پر تعمیر کی۔ اس وقت صحابہ نے بہت اشکالات بھی کیے، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت عثمان غنی نے نہیں سنا، اچھا کیا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اگر حضرت عثمان غنی اس وقت صحابہ کی بات کو دیکھ کر بناتے تو آج بھی وہ مسجد اپنی پرانی طرز پر اور کیا ہے ہوتی، اور پرانے طرز پر ہونے کی وجہ سے آج کل ہمارے سوٹیڈ بوٹیڈ کو اس میں جا کر نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے کہ پرانی جگہ ہو، اس میں دھول ہو، اس میں کیچڑ ہو، یا اس میں کیا ہے گندگی وغیرہ، یعنی صفائی نہ ہو، تو ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بتائی، جب مسجد کی بنا کا مسئلہ آئے گا
وہاں پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا کرم کیا. تو اس کا کرم کا حضرت عثمان غنی کے اس مسجد کو وہ تو اپنے پیسے سے انہوں نے بنائی تھی، لیکن اس کا فائدہ آج یہ ہوا کہ آج مسجد نبوی اور مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کا جو علاقہ ہے، اس ریاض الجنہ میں چھت میں جو لگا ہوا ہے وہ سارا سونا خالص ہے، 24 کیرٹ کا سونا ہے اور پوکرا سونا. سمجھ میں آئے نہیں؟ اور ایئر کنڈیشن بھی اتنا پاورفل ہے کہ لندن والے جاتے ہیں تو ان کو بھی اس ایئر کنڈیشن میں ٹھنڈی لگتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال یہ مسجد نبوی ہے جو اب بنی ہے، اور میں صرف اتنے یہ بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو اس طریقے سے سادگی کے ساتھ بنایا گیا تھا. اس میں نہ تو ماربل تھے بلکہ ریت تھی، ریت ہی کے اوپر نماز پڑھتے تھے، نہ مصلی تھا نہ کارپیٹیں تھی. اور آج تو الحمدللہ دیکھو تو ماربل، اور ماربل کے بعد ایرانی قالینیں اور عمدہ سے عمدہ قالینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرما رکھی ہے. خیر بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنی المسجد فی مرابض الغنم، بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھتے تھے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ مرابض الغنم میں جس جگہ پر بکریوں کو باندھا جاتا ہے، عام متن بکریاں پاخانہ بھی کرتی رہتی ہے، پیشاب بھی کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے وہ جگہ پیشاب پاخانے سے لدپد ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بھی نماز پڑھی ہے. اگر وہ جگہ خشک ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے، جھاڑو وغیرہ دے کر اس کو صاف کر لیا ہے، وہ جگہ میں کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو کبھی بکری نے پیشاب کیا تھا اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپاک رہے گی، یہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کا پاک ہو جانا، اس کا سوکھ جانا ہے، اس وجہ سے وہ پیشاب وغیرہ سوکھ گیا تھا، وہاں نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مرابض الغنم میں. باب ما یکو من النجاسات فی السمن والماء. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پتلی چیزوں میں، سمجھ میں آیا نہیں، پانی وغیرہ میں یا تیل وغیرہ میں یا گھی وغیرہ میں اگر ناپاکی گر جائے تو جس طریقے سے کس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے گا اس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. دیکھو اگر تمہارے گھروں میں کیا ہے، گھی ہے اور ایک تپیلی میں گھی رکھا ہوا موجود ہے اور وہ گھی جمع ہوا ہے، سمجھ میں آج کل تو بعض مرتبہ یہ تیل بھی ہے ہمارے، وہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملاوٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ تیل بھی جم جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں چوہا یا کوئی چیز ایسی گری اور گر کر مر گئی، سمجھ میں آ گیا، اور وہ چیز جمی ہوئی ہے، چاول ہے اور چاول میں کیا ہے، مردہ چوہا مل گیا، گھی ہے جمع ہوا ہے اس میں مردہ چوہا مل گیا، تو اب اس صورت میں جس جگہ پر وہ گرا ہوا ہے اس جگہ کو ذرا سا لے کر صاف کر لو اور چوہے کو نکال دو، اور جس جگہ پر چوہا ہے اس جگہ پر جو جمع ہوا گھی ہے اس کو نکال کر پھینک دو، تو کیا ہو جائے گا، بقیہ جو گھی ہے وہ پاک قرار دیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اور اسی طریقے سے اگر مائعات میں، لکوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، لکوڈ چیز میں اگر یہ چیزیں گری ہے اور اس میں مر گئی ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک ہوگا کہ ناپاک نہیں ہوگا. مثلا تیل کا ڈبہ ہے، اس میں کیا ہے، چوہا مرا ہوا نکلا، سمجھ میں، دودھ کی کیا کہتے ہیں ڈیگ رکھی ہوئی تھی طلبا کو صبح چائے پلانے کے لیے یا کھیر بنانے کے لیے، مدرسے والوں نے دودھ منگا رکھا تھا اور اس میں چوہا گر گیا یا اس میں کتے نے منہ ڈال دیا، تو وہ صورت میں اب اس کو پاک کرنے کی کیا شکل ہوگی، تو سمجھ میں آ گیا، لکوڈ جس کو عربی میں مائعات کہتے ہیں، تو مائعات کو پاک کرنے کی کیا شکل ہوگی، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے. ما یقع من النجاسات فی السمن والماء،
समन माने घी, माँ माने पानी। घी या पानी में अगर नजासत गिर जाए तो वो पाक होगा या नापाक होगा, उस मसले को यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक दूसरा मसला जो समझना जरूरी है, जिसकी वजह से मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया कि पहले ये समझ में आ जाए तो फिर मैं दूसरा मसला बताऊं, और वो ये है कि पानी नापाक होता है या नापाक नहीं होता, और नापाक होता है तो कब नापाक होता है, इस सिलसिले में अइम्मा किराम क्या फरमाते हैं ये पहले याद रख लो। पानी के हुक्म में दूध भी है, पानी के हुक्म में भी दूसरे माया लिक्विड चीजें भी है। समझ में आ गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माउ ला युनज्जिसुहु शैउन, इस वजह से पानी नापाक नहीं होगा, पानी को कोई चीज नापाक नहीं कर सकती। इस वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि और बाद ज़ाहिरिया वगैरह भी इस मसले की तरफ गए हैं कि जब तक पानी का जो औसाफ है, रंग, बू या मज़ा, या पानी की जो तबीयत है, सैलानियत, बहना, समझ में, वो जब तक ख़त्म न हो जाए वहाँ तक वो पानी नापाक नहीं होगा। इस वजह से अगर पानी में कोई चूहा गिरकर मर गया, पानी में क्या है कोई दूसरी चीज नापाकी की आ गई, दूध में कोई चीज आ गई, बिल्ली ने दूध पी लिया, तो उस सूरत में वो पानी नापाक नहीं होगा। इस वजह से कि माँ गय्यरहु शैउन, उसकी कोई चीज बदली नहीं है, न रंग बदला, न बू बदला, न मजा बदला। इस वजह से हाँ, नापाकी इतनी गिरे कि इतने गिरने की वजह से उसके रंग, बू या मजा में तब्दीली आ जाए, तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगा, पानी नापाक हो जाएगा, मायात नापाक हो जाएगी। समझ में आ गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक मैंने बताया। दूसरे इमामों के नज़दीक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह, इनके नज़दीक अगर माए कलील है तो नापाक हो जाएगा, माए कसीर है तो नापाक नहीं होगा। समझ में आ गया। अब दोनों में ये है कि भाई माए कलील किसे कहते हैं और माए कसीर किसे कहते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर पानी 2 मटकों के बराबर हो, 2 कुल्लतैन के बराबर, तो फिर उस सूरत में वो पानी माए कसीर है। और 2 कुल्ले, 2 घड़े से अगर कम है तो वो माए कलील है। समझ में आ गया। तो अभी हमारे नजदीक यानी इन इमामों के नजदीक माए कलील है तो माए कलील नापाक होगा, और अगर माए कसीर है तो माए कसीर नापाक नहीं होगा जब तक कि उसका रंग बू मजा ना बदल जाए। समझ में आ गया। लेकिन हमारे दरमियान फिर ये इख्तिलाफ है कि माए कलील किसे कहते हैं और माए कसीर किसे कहते हैं। इमाम शाफी कहते हैं कि 2 कुल्ले, 2 मटके पानी हो, 2 घड़े पानी हो, तो उस सूरत में वो माए कसीर है, और 2 घड़े से कम हो तो माए कलील है। तो इस वजह से 2 घड़े से ज्यादा पानी हो तो उनके हम नापाक नहीं होगा, वरना नापाक हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से माए कसीर किसे कहते हैं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मशहूर जो मेयार है, जो तुम्हारे सामने है, वो मालूम भी होगा कि राय मुब्तला बही पर छोड़ दो। समझे। जिसको ये जरूरत पेश आई है उसको पूछो कि उसके जहन में कल किसको वो कलील समझ रहा है, किसको वो कसीर समझ रहा है। जिसको कलील समझेगा वो माए कलील, जिसको कसीर समझेगा वो माए कसीर। समझ में आ गया। दूसरा ये बताया कि अगर देह दर देह के बराबर हो, 15 फीट बाय 15 फीट, इतना इलाका में अगर है तो वो माए कसीर है, और इतने इलाके से कम है
تو وہ مائع قلیل ہے. سمجھ میں آ گیا. اس وجہ سے ہمارے یہاں جو مسجد میں حوض وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی معیار پر بنے ہوتے ہیں کہ 15x15 کے حساب سے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس پانی میں اگر کتا منہ ڈال دے یا کیا ہے چوہا وغیرہ مر جائیں تو پھر اس صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، جب تک کہ مائع کثیر اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کی رنگ بو اور مزہ وغیرہ بدل جائے. اس سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا. اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ما یقع من النجاسات، جو کہ واقع ہوتی ہے ناپاکی میں سے، سمن یعنی گھی میں اور پانی میں. ابھی ائمہ کا کیا مسلک ہے وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے کچھ اکابرین مشائخ تابعین اور طب تابعین وغیرہ کے کچھ مقولے تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا فرماتے ہیں. قال الزہری لا باس بالماء ما لم یغیرہ طعم او ریح او لون. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی میں جب تک اس کا اوصاف نہ بدل جائے، رنگ بو اور مزہ نہ بدل جائے، وہاں تک اگر کوئی چیز اس میں گرے گی، اس میں مرے گی، تو مرنے کی وجہ سے اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا. یعنی جیسا کہ ابھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقول ہم نے نقل کیا. وقال حماد، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. وقال حماد لا باس بریش المیتہ، اگر کوئی پرندہ اس کا پر، پرندے کا پر پچھڑا جس کو ہم کہتے ہیں پچھ، سمجھ میں پانی میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں صحیح ہے، اس وجہ سے کہ اس میں خون تو ہے نہیں، وہ تو ایک پاک ہے. اس وجہ سے وہ پونچھ یا کیا ہے گرنے کی وجہ سے کہا حماد نے نہیں ہے کوئی حرج میتا کے ریش کے پانی میں گرنے کی وجہ سے. وقال الزہری فی عظام الموتى، علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی جانور کی ہڈی گر گئی تو ہڈی کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہڈی میں خون نہیں ہوتا، ہڈی میں خون نہیں ہوتا. اس وجہ سے اگر وہ پانی میں گرے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں. وقال الزہری فی عظام الموتى نحو الفیل وغیرہ، جیسے ہاتھی کی ہڈی جو ہے، ہاتھی دانت جس کو ہم بتاتے ہیں، اس ہاتھی دانت کو پرانے زمانے سے استعمال میں لوگ لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. کنگھی بھی بنائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے برتن وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے. تو اگر یہ ہاتھی دانت وغیرہ ہے، اس کی کنگھی بنائی جائے، اس سے بال سنوارے جائے تو بھی یہ جائز اور درست ہے. نحو الفیل وغیرہ ہی. ادرک تو ناسن، پایا میں نے بہت سارے لوگوں کو سلف العلماء، صحابہ کو زمانے کو سلف سے تعبیر کیا جاتا ہے، علماء میں سے، کہ وہ کنگھی کرتے تھے اس کے ذریعے سے اور تیل کو رکھتے تھے اس میں، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. ہاتھی دانت کا برتن بنایا، اس میں تیل رکھا ہوا ہے اور تیل استعمال کر رہے ہیں تو یہ جائز و درست ہے. اس وجہ سے کہ یہ ہڈی ہے اور ہڈی میں خون نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگی. اس کو ہڈی کو اگر استعمال کرنا چاہو تو استعمال کرنا جائز ہے. وقال ابن سیرین، محمد ابن سیرین کہتے ہیں اور ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اونٹ کی وہ کیا کہتے ہیں ہاتھی کی ہڈیاں اور اسی طریقے سے مطلقاً ہڈیاں پاک ہے، اس وجہ سے اس کو خرید و فروخت کرنا، اس کو بیچنا یہ بھی جائز ہے. لا باس بتجارت العاج، آج کہتے ہیں کیا ہیں اس کے ہاتھی کی ہڈیوں کو، ہاتھی دانت وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا، اور جو استعمال کرنا جائز ہے تو پھر اس کو خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے. جی. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابھی میں نے بتایا تھا
کہ اگر گھی وغیرہ میں گر جائے اور گھی جو ہے وہ جمع ہوا ہے تو پھر اس صورت میں جس جگہ پر وہ گرا ہے اتنی جگہ کو لے کر اس گھی کو دور کر دو، اور بقیہ جو گھی ہے وہ پاک ہے، اس کو کھانا جائز ہے، اس کو کھانا درست ہے۔ حضور اقدس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے چوہے کے متعلق جو گھی میں گر گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو نکال دو، پھینک دو، اور اس کے ماحول کو ارد گرد کا جو دہی ارد گرد کا جو سمن ہے، گھی ہے، اس کو بھی نکال دو، اور بقیہ کو تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ جی قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مامون قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فطرحوه وقال معا حدثنا مالك ما لا أحصي يقول عن ابن عباس عن ميمونة قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئاتها اذا طعنت تفجر دما لون الدم والعرف عرف المسك۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو حدیث ذکر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ کے راستے میں جو بھی زخم لگتا ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی اس کو کیا ہے خون وغیرہ نکلتا ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا بدلہ ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا بدلہ دیا جائے گا، وہ اس جگہ پر تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ کلو کلم یکلمہ المسلم، ہر وہ زخم کہ جو مسلمان کو زخم پہنچتا ہے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کوئی ایک راستہ نہیں، بلکہ ہر وہ کام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تم کر رہے ہو، تبلیغ میں جا رہے ہو، وہ بھی سبیل اللہ ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہو، وہ بھی سبیل اللہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اور اسی طریقے سے حق اور حلال کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو، یہ بھی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جون سی شکل بھی اختیار کرو۔ ہاں یہ دوسرا رہا کہ کوئی سبیل اللہ بہت زیادہ قیمتی ہے، کوئی سبیل اللہ اس قیمتی نہیں ہے، یہ فرق ہوگا، لیکن سبیل اللہ میں سب کے سب داخل ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے تبلیغی جماعت والے سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا ہی سبیل اللہ ہے، پڑھنا سبیل اللہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر تم کو کوئی زخم لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم کو اگر کوئی زخم پہنچے تو اس کے اوپر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ فی سبیل اللہ یکون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی جگہ جس جگہ پر تم کو اللہ کے راستے میں لگا ہے، سمجھ میں زخم لگا ہے، یہ زخم کیا ہوگا؟ یوم القیامت کہیئتھا اذا طعنت، جب زخم کیا جاتا ہے اس کو تو اس صورت میں کیا ہے، وہ تازہ زخم ہوتا ہے، اور تازہ زخم میں سے خون بہتا ہے، خون نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اس جگہ سے جس جگہ کو دنیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زخم لگا تھا، وہ اس میں سے خون نکلے گا، لیکن وہ زخم تر و تازہ ہوگا اور تازہ ہو کر دم نکلے گا، لیکن وہ حقیقی دم نہیں ہوگا۔ لون الدم، اس زخم میں سے جو سرخ پانی سا سرخ چیز نکلے گی تو رنگ تو ہوگا خون کا رنگ، لیکن خوشبو ہوگی مشک کی خوشبو کی طرح۔ اللہ کے راستے میں یہ زخم لگا، اللہ کے راستے میں یہ ٹھوکر لگی، اللہ کے راستے میں یہ مار لگا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مار کو، اس ٹھوکر کو، اس زخم کو وہ ایسا بنائیں گے کہ گویا لون الدم، اس کا رنگ جو ہوگا وہ دم لون ہوگا، لون الدم ہوگا، اور خوشبو ہوگی اور فل مسک کی خوشبو کے مانند ہوگی۔ جی
قال رحمه الله باب البول في الماء الدائم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز العارج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ابھی مسئلہ بتایا تھا پانی میں پاک ہونے کے متعلق، مثلاً جیسے حوض ہے، تالاب ہے یا ندی ہے، سمجھ میں آ گیا، تو وہ مائع کثیر ہے، اس وجہ سے مائع کثیر ہونے کی وجہ سے جب تک اس پانی کا رنگ، بو اور مزہ نہیں بدلے گا وہاں تک اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے مسجد میں مثلاً حوض ہے، اس حوض میں کتا داخل ہو گیا اور کتے نے پانی پی لیا، یا کسی آدمی نے کم بخت نے وہاں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا اور اس حوض میں پیشاب کر دیا، یا مثلاً تالاب ہے، تالاب کے کونے پر کسی نے پیشاب کیا ہے، تو اب یہ پانی پاک قرار دیا جائے گا یا ناپاک قرار دیا جائے گا؟ تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مائع کثیر ہے، اور مائع کثیر کو جب تک کہ اس کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدلے وہاں تک اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے حوض کا یہ پانی، تالاب کا یہ پانی کیا ہے، پاک قرار دیا جائے گا، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اس جگہ پر پیشاب پڑا ہوا ہے، جیسے تم نے دیکھا کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے یا پاخانہ اندر میں پانی میں ہے، سمجھ میں، پانی تو پاک ہے لیکن اس جگہ سے وضو کرنا، اس جگہ سے غسل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب تعبدی یہ ہے کہ اس جگہ سے نہ پیشاب کیا، وضو کیا جائے نہ غسل کیا جائے، دوسری جگہ سے کیا جائے۔ البول فی الماء الدائم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرماتے تھے نحن الاخرون السابقون، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے اخیر میں آنے والے ہیں، نحن الاخرون یعنی دنیا میں آنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت سب سے اخیری امت ہے، اب اس کے بعد کوئی نئی امت آنے والی نہیں۔ جتنی امتیں دنیا میں آنی تھی وہ ساری امتیں آ گئی، سمجھ میں آ گیا، اور ہم سب سے اخیر میں آئے، لیکن قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہوگا، اور جنت کو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت تجھ میں سب سے پہلے اگر کوئی داخل ہوگا تو میرا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگا، میرے حبیب سے پہلے کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، دوسرے انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فضیلتوں میں چاہے بڑے ہوئے ہوں لیکن جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں جائے گا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے تو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی، اس لیے کہ اپنا حبیب اپنی امت کو لیے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اس وجہ سے امتوں میں سے سب سے پہلی امت جنت میں جائے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ ابھی دوسری امتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سب کے سب ابھی حساب کتاب میں ہوگی، کسٹم میں ہوگی، سمجھ میں آیا نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فارغ ہو گئے ہوں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، سمجھ میں آ گیا۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ الفاظ کو سنو، نحن الاخرون السابقون، ہم سب سے اخیر میں آئے ہیں لیکن سب سے پہلے سابق ہے، سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہو جائے گا، سب سے پہلے جنت پل صراط پر سے ہم گزر جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے، وہ سابقون، سمجھ میں آ گیا۔ یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے جو بھی اس حدیث میں ذکر کیا گیا، نحن الاخرون السابقون، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ
لا یبولن احدکم فی الماء. بعض حضرات فرماتے ہیں اور ہے بالکل صحیح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کی روایت ان کو ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، 4 سال تک مسلسل محنت کرتے رہے اور پھر حدیث کی روایت بھی کثرت کے ساتھ کرتے رہے، تو انہوں نے ان کے پاس اپنی روایت کی 2 کتابیں تھی. سمجھ میں آئے نہیں؟ اپنی روایت کی 2 کتابیں تھی اور دونوں میں ان کی اپنی روایتیں تھیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ روایت لیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب سے روایت لیتے ہیں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب سے، سمجھ میں آئے نہیں، جو حضرت ابو ہریرہ کی کتاب تھی، بکس تھی، اس سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث کو لیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کتاب سے حدیث لیتے ہیں تو اس کتاب میں جو سب سے پہلی حدیث جو تھی اس حدیث کو ذکر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اس کتاب سے لی ہے جس کتاب میں سب سے پہلے حدیث یہ ہے، اور اس کتاب میں سب سے پہلے حدیث تھی نحن السابقون نحن الاخرون السابقون، ہم سب سے اخیر میں آنے والے اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، یہ سب سے پہلے حدیث ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے اس کتاب میں جو سب سے پہلے حدیث ہے اس حدیث سے میں اس حدیث کو لے رہا ہوں، اور اس میں یہ حدیث ہے کیا ہے؟ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، اس میں جمع ہوا پانی میں پیشاب کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور پھر اس جمع ہوا پانی کو تم استعمال کرو، اس سے منع کیا ہے. یہ حدیث ہے اس میں سے. اس وجہ سے اب یہاں پر یہ مطلب ہوگا کہ امام بخاری جب روایت بیان کرتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کتابوں سے استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ صاف کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو کتاب ہے اس کتاب میں سے یہ ہم نے لیا ہے. امام ابو حنیفہ وہ کتاب کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، نحن السابقون الاولون، نحن الاولون نحن السابقون کیا ہے آخرون السابقون کو ذکر کر دیتے ہیں. جی قال رحمه الله باب إذا ألقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم بس جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.